اینگلو اردو ہائی اسکول نندربار، عبدالقادر عبدالصمد سر، جماعت ششم، مضمون اردو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم جماعت ششم مضمون اردو اس کا سبق نمبر 8 ڈاکٹر ذاکر حسین، اس کو ادارہ نے لکھا ہے۔ ادارے کی طرف سے ڈاکٹر ذاکر حسین کا یہ سبق ڈالا گیا ہے۔ اس میں ہم پہلی بات دیکھیں گے، آزادی کے بعد ہمارے ملک میں عوامی حکومت قائم ہوئی جسے جمہوریت کہتے ہیں۔ جمہوریت میں ملک کے عوام اپنے علاقوں سے اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں۔ یہ نمائندے ملک کی پارلیمنٹ میں آ کر حکومت کا کاروبار سنبھالتے ہیں اور انتخاب رائے سے کسی اہم شخصیت کو ملک کا صدر مقرر کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے ذریعے بنائے گئے مسودوں پر صدر کے دستخط سے حکومت کے سارے قوانین بنائے جاتے ہیں جن پر عمل کرنا عوام کا فرض ہوتا ہے۔ بھارت کے پہلے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد کے بعد ڈاکٹر رادھا کرشنن نے اس عہدے کو سنبھالا۔ آپ نے 5ویں جماعت میں ان کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ صدر بننے سے پہلے ڈاکٹر رادھا کرشنن ایک مدرس تھے، ایک ٹیچر تھے، استاد تھے۔ انہی کی طرح ڈاکٹر ذاکر حسین بھی علی گڑھ اور دہلی میں پہلے درس و تدریس سے منسلک تھے۔ ان کی عالمانہ خوبیوں اور انتظامی صلاحیتوں کو دیکھ کر انہیں ملک کی صدارت پیش کی گئی تھی۔ آئیے دیکھیے ان کی زندگی کیسے گزری۔ پہلی بات میں ہم نے دیکھا کہ بھارت کے پہلے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد، ان کے بعد ڈاکٹر رادھا کرشنن نے جو ہے یہ عہدے کو سنبھالا، یعنی بھارت کے صدر بنے۔ انہی کی طرح ڈاکٹر ذاکر حسین بھی علی گڑھ اور دہلی میں پہلے درس و تدریس سے منسلک تھے۔ ان کی عالمانہ خوبیوں، عالمانہ یعنی ان کی وسیع معلومات، بہت زیادہ معلومات اور انتظامی صلاحیتوں کو دیکھ کر انہیں ملک کی صدارت پیش کی گئی تھی۔ آئیے دیکھیے ان کی زندگی کیسے گزری۔ اب اس میں ہم سبق کی پہلی سطر دیکھیں گے، پہلی لائن سبق کی۔ ڈاکٹر ذاکر حسین ہمارے ملک کے تیسرے صدر جمہوریہ ہوئے ہیں۔ وہ 8 فروری 1897 کو حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد فدا حسین خان حیدرآباد میں وکالت کیا کرتے تھے۔ وکالت یعنی کہ وکیل تھے اور وکیل کا پیشہ انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا۔ ذاکر صاحب ابھی ابتدائی تعلیم حاصل کر رہے تھے، یعنی شروعات کی تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونا یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ چنانچہ وہ حیدرآباد سے اتر پردیش آ گئے اور اٹاوا کے اسلامیہ ہائی اسکول میں انہیں داخل کیا گیا۔ اسکول کی تعلیم ختم کر کے انہوں نے کچھ دنوں لکھنؤ کے ایک کالج میں پڑھائی کی، پھر علی گڑھ میں سر سید کے جاری کیے گئے مشہور محمڈن اینگلو اورینٹل کالج میں داخل ہوئے، جہاں وہ ایم اے کر رہے تھے۔ انہی دنوں مہاتما گاندھی کے کہنے پر مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، مختار احمد انصاری، حکیم اجمل خان اور دوسرے قومی رہنماؤں نے دہلی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ قائم کیا۔ بہت سے طالب علم اور اساتذہ مسلم یونیورسٹی سے الگ ہو کر جامعہ میں آ گئے۔ اساتذہ یعنی استاد کی جمع ہے، اساتذہ۔ ڈاکٹر ذاکر صاحب بھی ان میں شامل تھے۔ وہ اس وقت پڑھتے بھی تھے اور پڑھاتے بھی تھے۔ جامعہ ملیہ میں کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ یورپ کے ملک جرمنی چلے گئے۔ جرمنی میں ڈاکٹر سید عابد حسین اور پروفیسر محمد مجیب سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تینوں کے مزاج میں بڑی یکسانیت تھی، ایک جیسا مزاج تھا، اس لیے وہ گہرے دوست بن گئے۔ 1926 میں یہ تینوں اعلیٰ تعلیمی ڈگریاں لے کر ہندوستان واپس آئے۔ یہاں آتے ہی انہوں نے جامعہ ملیہ کا کام سنبھال لیا۔
ذاکر صاحب 1948 تک جامعہ میں خدمت کرتے رہے. پھر اس وقت کے وزیر تعلیم مولانا آزاد نے ان سے علی گڑھ یونیورسٹی کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے کہا. چنانچہ ڈاکٹر ذاکر صاحب اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر مقرر ہوئے. اپنی صلاحیتوں کو کامیاب کام میں لا کر ذاکر صاحب نے مسلمانوں کے اس تعلیمی ادارے کو خوب ترقی دی، یہاں تک کہ یہ عملے میں کام کرنے کا حوصلہ اور ولولہ پیدا کیا. نئے نئے شعبے جاری کیے اور کئی عمارتیں تعمیر کروائی. ذاکر صاحب کی وجہ سے یونیورسٹی میں نئی جان پڑ گئی. ذاکر صاحب کی صحت ایک زمانے سے خراب تھی. علی گڑھ میں کاموں کا بوجھ بڑھا تو ان کی صحت تیزی سے گرنے لگی. آخر 1952 میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا یعنی والنٹری لے لی. اپنی نوکری سے، اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے اور اپنے گھر جامعہ نگر دہلی چلے آئے. کچھ عرصے بعد پنڈت جواہر لال نہرو کے اصرار پر انہیں بہار کا گورنر مقرر کیا گیا. اس ذمہ داری کو بھی ذاکر صاحب نے بڑی خوبی سے نبھایا. 1962 میں انہیں نائب صدر جمہوریہ بنا دیا گیا. اپنی خدمات کی وجہ سے وہ اتنے ہر دل عزیز ہوئے، یعنی ہر دل میں ان کی عزت تھی، ہر دل عزیز ہوئے کہ ملک کے سب سے بڑے عہدے صدر جمہوریہ کے لیے ان کا نام پیش کیا گیا اور 12 مئی 1967 کو وہ اس عہدے پر فائز ہوئے. اصل بات یہ ہے کہ جو شخص خلوص، محبت، لگن اور دیانتداری کے ساتھ عوام کی خدمت کرتا ہے اسے زندگی میں ضرور کامیابی حاصل ہوتی ہے. مصروفیت کی وجہ سے ذاکر صاحب اپنے گھر کی طرف کم ہی توجہ دے پاتے، مگر ان کے گھر کی ہر چیز سے ان کا اعلیٰ ذوق جھلکتا تھا. ذاکر صاحب کو باغبانی کا بڑا شوق تھا. باغبانی کا یعنی باغیچے کی دیکھ ریکھ کرنے کا، پودوں کی دیکھ ریکھ کرنے کا. انہوں نے مختلف قسم کے پیڑ پودے اپنے باغ میں لگائے تھے. خاص طور پر طرح طرح کے گلابوں کی کیاریوں سے ان کا باغ سجا رہتا تھا. ان کا گھر دنیا بھر کی مشہور تصویروں سے بھی بھرا تھا. ان کے گھر کے اندر میں دنیا بھر کی اچھی اچھی تصاویر بھی ہوتی تھی. وہ ان تصویروں کی نقلیں بچوں اور دوستوں میں تقسیم کرتے تھے. پتھر جمع کرنا ذاکر صاحب کا ایک اور مشغلہ تھا. پتھر جمع کرنا، یہ پتھر جو ہے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جیسا عقیق کا پتھر ہے، فیروزہ کا پتھر ہے. یہ ایسے مختلف پتھر ہوتے ہیں جو دیکھنے میں خوبصورت بھی ہوتے ہیں. انہوں نے عجیب عجیب قسم کے پتھر جمع کیے تھے کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے یعنی حیران رہ جائے. انہیں طرح طرح کے چرند و پرند بھی پالنے کا شوق تھا. ذاکر صاحب کو چرندے پرندے پالنے کا بھی شوق تھا. وہ مختلف قسم کے پرندے بھی پالا کرتے تھے. ایک طرف پہاڑی طوطا ٹیں ٹیں کرتا، کہیں خوبصورت بلی ناز و انداز دکھاتی. مرغیاں سب ایک رنگ اور ایک نسل کی، سفید سفید. ایسی ہی خوبصورت بکریاں بھی. ایک دن بکری تسلے میں دانا کھا رہی تھی. بکری جو ہے وہ تسلے میں دانا وغیرہ کھا رہی تھی. کچھ گھاس اور پتیاں سامنے پڑی تھی. ذاکر صاحب نے اپنی بیگم صاحبہ سے کہا، آپ بکری کو کس طرح دانا دیتی ہے؟ گھاس تو زمین پر پڑی ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں. ایک اچھی سی چٹائی بچھا کر اسے بٹھائیے، لوٹے میں پانی لا کر اس کا منہ دھوئیے، تولیے سے پوچھیے، پھر تسلے میں کھانا سجا کر اس کے سامنے رکھیے. بیگم صاحبہ اور وہاں موجود دوسرے گھر والے ہنسنے لگے. مگر آپ اس بات پر غور کریں تو اس میں گہرائی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا اچھی طرح اور سلیقے سے انجام دینا چاہیے. اکثر بڑے آدمی سمجھتے ہیں کہ اپنے سے نیچے درجے کے لوگوں اور غریبوں سے ملنے اور بات کرنے میں ہماری شان گھٹ جائیں گی، ہم جو ہے کم درجے کے شمار کیے جائیں گے. اس لیے اکثر بڑے لوگ چھوٹے لوگوں سے ملاقات کرنے میں کتراتے ہیں، ملاقات نہیں کرتے ہیں. مگر ذاکر صاحب کا انداز اور ہی تھا. جب وہ علی گڑھ سے دہلی آتے تو ان کے یہاں کی ایک غریب بڑھیا ان کے آنے کی خبر سن کر تڑپ جاتی. ذاکر بھیا آئے ہیں، ذاکر بھیا آئے ہیں.
کہہ کر اٹھتی اور لاٹھی ٹیکتی ان سے ملنے پہنچ جاتی۔ ذاکر صاحب بھی اس سے بڑی اپنائیت سے ملتے۔ ایک دفعہ وہ بیمار پڑ گئی اور ذاکر صاحب سے ملنے نہ آئی تو خود ذاکر صاحب اس کی مزاج پرسی کو اس کی کوٹری میں آئے، اس سے خوب باتیں کیے۔ گھر والے اور ان کے دوسرے رشتہ دار ذاکر صاحب کو میاں کہا کرتے تھے۔ ذاکر صاحب کو بچوں سے بڑی محبت تھی، ان کی شرارتوں اور شور و گل سے بھی وہ پریشان نہیں ہوتے تھے۔ وہ اپنی انتہائی مصروف زندگی میں بھی بچوں کے ساتھ رہنے کا وقت نکال لیتے۔ ان کے نزدیک ملک اور قوم کی سب سے بڑی اور قدر قابل دولت بچے تھے۔ ذاکر صاحب کے نزدیک ملک اور قوم کی سب سے بڑی اور قدر کے قابل دولت بچے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بچوں کو اچھی تعلیم دی جائے۔ ذاکر صاحب کا خیال تھا کہ بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دی جائے اور مناسب طور پر ان کی پرورش کی جائے۔ بچے ہی وہ بنیاد ہے جس پر قومی تعلیم کی نئی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے بچوں کی تعلیم اور ان کی ضرورتوں کو سمجھا اور ان کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ جب مکتبہ جامعہ قائم ہوا تو یہاں سب سے زیادہ بچوں کے لیے کتابیں تیار کرنے کا کام کیا گیا۔ ذاکر صاحب نے اپنی عمر کا بڑا حصہ بچوں کو پڑھانے میں گزار دیا۔ انہوں نے تدریس کے پیشے کو اس لیے چنا کہ انہیں اس کام کا شوق تھا۔ تدریس کے پیشے کو انہوں نے کیوں چنا؟ کیونکہ ان کو اس کام کا شوق تھا، بچوں کو پڑھانے کا ان کو بڑا شوق تھا۔ ذاکر صاحب نے جامعہ کے ہر کام میں بچوں کو آگے رکھا اور ان سے بڑے بڑے کام کروائے۔ 1935 میں جب دہلی میں جامعہ نگر کی عمارتیں بننا شروع ہوئی تو ان کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے اس بچے کو عزت دی جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا۔ سنگ بنیاد رکھنا یعنی کہ اس کی افتتاح، جب اس کو بنایا جا رہا تھا تو اس کے اندر میں سب سے پہلے اینٹ اس بچے سے انہوں نے رکھی جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا۔ ذاکر صاحب کا برتاؤ کچھ ایسا تھا کہ بچے اپنے آپ پر بھروسہ کرنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ بچے کی شخصیت ابھر کر سامنے آنی چاہیے، اس کے جوہر کھلنے چاہیے۔ جوہر یعنی اس کی جو صلاحیتیں ہیں، خوبیاں ہیں، وہ ظاہر ہونا چاہیے، اسے اپنے کام میں مزہ آنا چاہیے۔ بچوں کے لیے انہوں نے بہت سے مزیدار کہانیاں بھی لکھی ہیں۔ بچوں سے پیار کرنے والے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مسلسل کوشش کرنے والے اور ملک کے عوام کو تعلیم کی اہمیت سے آگاہ کرنے والے اس مخلص یعنی جو خالص تھا، مخلص تھا، اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا تھا، اس مخلص رہنما نے 3 مئی 1969 میں وفات پائی، یعنی انتقال کر گئے، اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ جامعہ ملیہ کے احاطے میں ان کا مقبرہ موجود ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ جامعہ ملیہ کے احاطے میں ڈاکٹر ذاکر صاحب کا جو مقبرہ ہے وہ موجود ہے۔ یہ ڈاکٹر ذاکر حسین کا مقبرہ ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔